نظارہ عطا فرمائے۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں نے حرم کو بھرا بھرا دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے سوچا یا اللہ تیرے محبوب کی محنتیں کیسے بار بار ثابت ہوئی مولا۔ ابھی چند ہی دن گزرے ہیں تیرے حبیب کے وصال کو، ابھی چند ہی سال گزرے ہیں تیرے محبوب کے وصال کو، اور اتنی محنت کامیاب ہوئی کہ لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ جب حج کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے اس سال آئے تھے، تو کہا حج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے اس وقت؟ تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا؟ اب سننا، مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا گلاف پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کر میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا؟ اور دعا کر کے میں اطمینان چلا گیا، اپنے خیمے میں لیٹ گیا۔ آنکھ لگی تو مجھے غیب سے ندا آئی، اے مالک میں نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا۔ ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے رد کر دیا اور وہ بلخ کا رہنے والا، اور تو جا اے مالک تو جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کے منہ پہ جا کے بول کہ اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں جہاں بلخ کے حاجی تھی ان کے خیمے کی طرف گیا۔ میں نے پوچھا اے بلخ والو کیا تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے مالک تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ محمد بن ہارون کی معمولی ہستی نہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ وہ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات عبادت میں گزارتا ہے، اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے۔ کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وہ خیمے میں نہیں رکتا، اس کا تقوی یہ ہے کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، سردی ہو یا گرمی وہ عرفات اور منی میں ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، اتنا متقی ہے۔ اب سننا، حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے، آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے مولا کہ اس کا حج رد کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا متقی ہے۔ یاد رکھنا، مخلوق اگر تعریف کرے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے اور یار باطن دیکھتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگوں کی تعریف پہ گھمنڈ نہیں کرنا، لوگوں کی تعریف پہ نہیں اترانا۔ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں اس وقت تک اپنے آپ کو نیک تصور کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے، اور ہمارے لیے علم الہی میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ اکبر، مالک بن دینار نے سوچا، لیکن پھر خیال کیا لوگ کچھ بھی کہیں میں نے تو جا کے ملنا ہے، کیونکہ مجھے غیبی حکم ہے کہ میں جا کے ابن ہارون سے ملوں۔ وہاں سے نکلے، پوچھتے پوچھتے کہ کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا، عبادت میں مصروف ہوگا۔ حضرت مالک الدینار نکلے، جب گئے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، احرام میں ننگے سر ہے، احرام میں تھا تو ننگے سر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ہونا ہی تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کے اندر زنجیر ہے، اور ایک ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑے ہوئے ہے، اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بڑے ناز سے کہتا ہے مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا میری مغفرت کر دے، بہت ہو گیا مولا، بہت دن بیت گئے مولا، میں تجھے مناتا ہوں لیکن تیری طرف سے رضا کا اعلان نہیں ہوتا۔ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی، جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے، مطلب وہ چٹنگ باز نہیں تھا، ریاکار نہیں تھا، اپنے آنسو چھپا رہا تھا، اس نے آنسو پوچھ لیے۔ جیسے مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو کہا کون؟ مالک بن دینار۔ اچھا اے اللہ کے ولی، خواب دیکھ کر آ رہے ہو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا، جا کر اس کو اطلاع دے دو، یہی رپورٹ لائے ہونا، یہی بات لائے ہونا۔ مالک الدینار نے سوچا یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، میرے خواب کا
مضمون بھی جانتا ہے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، آخر بتا کہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے، پھر اللہ نے تیرا حج کیوں رد کر دیا؟ اللہ پاک نے تیرا حج کیوں رد کیا؟ حج رد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ توجہ فرمائیں، میری بات پہ بہت اہم گفتگو، اہم موڑ پر ہم آ رہے ہیں۔ آپ اپنی موبائل کو بند کر چھوڑ دیں ایسے، آپ میری طرف توجہ کریں، موبائل کی ضرورت نہیں میرے بھائی، یہاں دل کی روشنی کی ضرورت ہے۔ محفل پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت ہے، محفل پر پنجتن پاک کی نگاہ عنایت ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کر لیں، بس چند جملے کے بعد بات مکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اے ابن ہارون تو اتنا پہنچا ہوا انسان ہے، تو میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ مالک الدینار کو اس نے کہا اے مالک میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں، نہ ہی یہ میرا کشف ہے، نہ ہی یہ میری کرامت ہے، بلکہ یہ 40 سال کا تجربہ ہے۔ 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، لیکن ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ بس اسی تجربے کی بنیاد پر، اسی تجربے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو نا۔ تو حضرت مالک بن دینار تھے، وہ مالک الدینار نے کہا اے ابن ہارون میرا اللہ ظلم سے پاک ہے، میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے، میرا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ یوں کسی کی عبادت رد نہیں کرتا، وہ یوں کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا، وہ یوں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابن ہارون تو نے آخر ایسا کیا کیا؟ ابن ہارون آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تیری عبادتوں کو رد کر رہا ہے اور تجھ سے ناراض ہے؟ اب دل کے کانوں سے سننا، ہو سکتا ہے نشہ کرنے والوں تم بھی اللہ نہ کرے اس بلا سے گزرو۔ اللہ اکبر۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار اگر آپ جیسا ولی یہ سوال نہ کرتا تو میں کبھی بھی یہ راز سے پردہ نہ اٹھاتا۔ یہ بات کسی کو نہیں پتا ہے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور میری بیوی جانتی ہے اور تیسرا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں، بہت متقی سمجھتے ہیں، بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بلخ کا رہنے والا بڑا مالدار تاجر تھا، اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی، اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، اللہ نے مجھے بہت نوازا تھا، بہت دیا تھا میرے رب نے مجھے، لیکن جب میں مالدار ہوا اور میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی تو کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا، کچھ غلط لوگوں کے ساتھ ہو گیا، اور وہ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، پھر میں نشہ کرنے لگا، اور جب میں نشہ کرنے لگا تو پھر حالت یہ ہوئی کہ میں نشے کا عادی ہو گیا، لیکن میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر کے نشہ کرتا، صرف میری بیوی کو معلوم تھا، لیکن میری بیوی اتنی وفادار تھی، اتنی فرما بردار تھی، اس نے کبھی میری ماں کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے گیا اور نشہ کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ اللہ اکبر صبح سے شام ہو گئی، اور اس دن اتنا نشہ کر لیا تھا کہ ہوش نہیں تھا۔ اللہ اللہ ڈولتے ڈولتے آیا، شعبان کی آخری تاریخ ختم ہوئی، شام کا وقت آ گیا، اللہ اکبر۔ بلخ کی وادیوں کے اندر سورج نے جیسے شعبان کے آخری تاریخ کے سورج نے جیسے بلخ کی وادیوں میں اپنا چہرہ چھپایا، افق پر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، اور جیسے ہی چاند شروع ہوا طلوع ہوا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اور میں شام کے وقت گھر لوٹا۔ جب میں شام کے وقت گھر آیا تو میرا سامنا میری ماں سے ہو گیا، میں نشے کی حالت میں تھا، اے مالک بن دینار میں نشے کی حالت میں تھا اور میری ماں سے میرا سامنا ہوا۔ پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری امی نے نشے کی حالت میں دیکھا، میں ڈول رہا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا بدبخت کم وقت رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہیں اور تو نشے میں دھت ہے۔ میں اپنی ماں کا بڑا وفادار، بڑا فرما بردار تھا، میری ماں مجھ پہ ناز کرتی تھی، میری ماں میری وفا پہ ناز کرتی تھی۔ نشے کی حالت میں ماں نے دیکھ کر مجھے ایک تماچا مارا، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، لیکن میں نشے میں تھا، میں شیطان کے ہاتھ کی کٹپتلی بن گیا، میں شیطان کے ہاتھ کا آلہ بن گیا۔ میری ماں نے مجھے صرف ایک تماچا مارا
मारा क्योंकि मैं माँ का वफादार और फर्मा बरदार था, लेकिन नशे में होने की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि नशे की हालत में मैंने पलट कर अपनी माँ को तमाचा मारा, और एक तमाचा नहीं बल्कि तमाचे पर तमाचा मारता रहा, और माँ को मारते मारते मैंने उठाया और तंदूर जल रहा था, जल हुई आग में मैंने अपनी बूढ़ी माँ को उठा करके फेंक दिया। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे तो ये वाकई की मुझे कोई खबर नहीं थी, ये वाकया मुझे मेरी बीवी ने बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह हुई, सुबह के वक्त नशा खत्म हुआ, नशा काफूर हुआ, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। जब बीवी को आवाज दी उसने तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा ओ फरमा बरदार बीवी, आज तल्ख लहजे में तू क्यों जवाब दे रही है? तो कहा बदबख्त, मैं तो रात के गुजरने का और तेरे नशे के उतरने का इंतजार कर रही थी। अगर तेरा नशा ना होता और रात ना होती तो मैं तुझे रात ही छोड़ करके चली जाती। बदबख्त, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो तू मेरा क्या हो सकता है? मैं जल्दी से सटपटा कर बिस्तर से उठ के बैठ गया। मैंने पूछा माँ का क्या हुआ? कहा मैं तो माँ का वफादार हूँ, माँ का क्या हुआ? तो मेरी बीवी ने कहा देख तेरी माँ का क्या हाल है। जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मेरी माँ जली हुई रोटी की तरह मुर्दा पड़ी थी, जले हुए कोयले की तरह मुर्दा पड़ी थी। मैंने पूछा बीवी से अम्मी कैसे मर गई, अम्मी का क्या हो गया, अम्मी को किसने ये हाल में किया? मेरी बीवी ने पूरा वाकया बताया। जालिम, तू नशे में आया था, माँ ने तमाचा मारा और तूने अपनी माँ को मारते मारते तूने तंदूर में फेंक करके जला दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था मगर अब पछताने से क्या होता? कहने वाले ने कहा है पछतावे से का होवत जब 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 चुड़िया चुग गई खेत, पछतावे से का होवत जब चुड़िया चुग गई खेत। अब उससे वो गलती हो चुकी थी कि जिसका मदावा नहीं हो सकता था, अल्लाह अकबर, जिसका कफारा नहीं हो सकता था। मैं अपने जवानों से कहता हूँ बात आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह ना करे कि तुम में कोई माँ बाप का कातिल बने, अल्लाह ना करे कोई तुम में अपने माँ बाप का कातिल बने। अरे नादान, माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करने वाला मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ पाता, मरते वक्त उसकी ज़बान में कलमा नहीं आता। जो माँ बाप का कातिल हो, आप कहेंगे हम कैसे कातिल होंगे? मैं कहता हूँ इब्ने हारून ने तो अपनी माँ को तंदूर की आग में जला के मारा, लेकिन तुम अगर नशा करोगे, तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम अपने माँ बाप को सदमे की आग में जला जला के मार डालोगे। और याद रखना तंदूर की आग उतनी सख्त नहीं होती जितनी सदमे की आग सख्त होती है, जितनी टेंशन की आग सख्त होती है। तंदूर की आग में चंद मिनट में मरकर उसकी माँ राहत पा गई, लेकिन सदमे की आग में तुम्हारे माँ बाप हमेशा जल रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप हमेशा टेंशन की आग में जल रहे हैं। वो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। अपने माँ बाप के कातिल न बनो। शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, शराब के कड़वे घूंट से तौबा करो, नशे की कड़वी दवाइयों से तौबा करो। अरे नादानो, अल्लाह अकबर, इंसान छोड़ना चाहे तो क्या नहीं छोड़ सकता। आज़म करो, सच्चे दिल से तौबा करो। इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक, जब मैंने अपनी माँ को मुर्दा पड़े हुए देखा तो मैंने वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था, और मैंने अपना मकान बेच दिया, अपना महल बेच दिया, गुलामों को आजाद कर दिया, तिजारत छोड़ दी। उस दिन से हर दिन रोजा रखता हूँ, हर रात नमाज पढ़ता हूँ, और एक मुट्ठी भर चने पर इफ्तार करता हूँ, और हर साल हज को आता हूँ, लेकिन मेरी कोई इबादत कबूल नहीं है। इबादत की कबूलियत तो दूर की बात है। उस दिन के बाद से मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को चैन नहीं है, मेरे दिल को इत्मीनान नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिक बिन दिनार ने सुना तो सुनने के बाद कहते हैं जालिम, तू माँ का कातिल है, कातिल। जा, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तेरी कभी मग़फ़िरत न करे, अल्लाह तेरी कभी बख्शिश न करे। अल्लाह अकबर। ये कह करके मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं पलट करके निकला, लेकिन जब मैं पलट के निकला तो पीछे पीछे उसकी आवाज आ रही थी, ऐ गमों को खोलने वाले खुदा, ऐ गमों को
کھولنے والے خدا تو مجھے بخش دے, تو مجھے معاف کر دے. مالک الدینار کہتے ہیں, وہ خود بیان کرتے ہیں, میں واپس پلٹ آیا, بہت دکھ تھا, بہت تکلیف تھی. ایسے ایسے لوگ ہیں ماں کے قاتل, ماں پہ ظلم کرنے والے, نشے کی وجہ سے ماں پہ ظلم کرنے والے. میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی, میں سویا, جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا, اے مالک تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا, اے مالک تو نے ابن ہارون کو کیوں دکھی کیا. تو مالک الدینار نے کہا, یا رسول اللہ کتنا بڑا پاپی ہے, ماں کا کتنا بڑا قاتل ہے, کتنا بڑا بدبخت ہے, اس نے ماں کو قتل کیا, پہلے تو نشہ کیا اور ماں کو قتل کیا, کتنا بڑا مجرم ہے. تو میرے آقا نے فرمایا, یقیناً وہ بڑا مجرم ہے اور اس پر بہت عذاب ہونے والا ہے, لیکن اے مالک الدینار میں تجھے ایک بات بتاؤں. حضرت مالک بن دینار نے کہا, یا رسول اللہ ضرور بتائیں. کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں تجھے معلوم ہے؟ ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا تجھے معلوم ہے؟ مالک بن دینار نے کہا, یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا, قیامت میں اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوں گے, تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے شراب پیا, تو نے ماں کو قتل کیا, اس لیے عدل یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ تو جہنم میں جا. تو ابن ہارون کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اس کی ماں کو, چونکہ وہ شہید ہو گئی تھی, بے گناہ قتل ہوئی تھی, اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. 3 دن گزرے گے, 3 دن گزرے گے. کتنے؟ 3 دن. اور ایک مالک بن دینار کے بارے میں ابن الجوزی لکھتے 7 دن گزرے گے جنت میں. اس کی ماں کو, ابن ہارون کی ماں کو جنت میں یاد آئے گی اپنے بیٹے کی. دیکھو ماں تو ماں ہوتی, اور ماں کیا چیز ہے, اللہ اللہ. قاتل شرابی بیٹے کی یاد ماں کو کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں. آقا فرماتے, اے مالک وہ جنت میں اس کو اس کی امی یاد کرے گی, تو وہ فرشتوں سے پوچھے گی, اے فرشتوں ابن ہارون میرا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے, وہ کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے, اس نے تجھے قتل کیا اور شراب پیستے وہ جہنم میں جل رہا ہے, جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہے. جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. وہ جہنم